أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے گناہ سے منع فرمایا، جس گناہ سے انسان کے نسب کے اندر خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا کبھی اور بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی جو عوامل، جو عناصر، جو ذرائع تمہیں اس گناہ تک پہنچا دیں، بہتر ہے کہ ان عوامل کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جن گناہوں کی طرف انسان طبعی طور پر مائل ہے، یعنی انسان کے اندر وہ جذبہ پایا جاتا ہے، جیسے یہ ایک جنسی جذبہ، یہ انسان کا سب سے بڑا غالب جذبہ ہے، اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسے عوامل کے قریب بھی نہ جاؤ جو تمہیں زنا تک لے جائے۔ اسی طرح مال کی محبت ایک انسان کا غالب جذبہ ہے کہ طبعی طور پر انسان مال کی ہرس کے اندر یا مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی ممکن ہے کہ تم اگر اس مال کے قریب جاؤ گے تو مال استعمال کر بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن طریقے کے سوا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا زنا جرم ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر میں 4 مقام کے اوپر یہ حدیث دیکھ کے آیا ہوں۔ امام بخاری نے ایک تو نمبر ہے 6772 اور ایک نمبر ہے 6782، ایک نمبر ہے 8609 غالباً، یا اسی طرح 8610۔ یہ 4 نمبروں کے اوپر میں حدیث دے کے آیا ہوں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت عین زنا کے وقت اس کے دل کے اندر ایمان نہیں رہتا، ایمان سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نہ کرے اس وقت انسان کی اجل کا وقت آ جائے، انسان کی موت کا وقت آ جائے، تو انسان تو پھر ایمان کے بغیر مرے گا۔ تو جو ایمان کے بغیر مر گیا میرے محترم بھائیو، وہ سیدھا جہنم کے اندر ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ بدکاری کے راستے ہیں، اللہ نے یہ سارے راستے بند کیے۔ سب سے پہلا راستہ اللہ نے یہ بند کیا کہ کوئی عورت کسی مرد کے پاس نہ جائے، کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس صورت میں کہ اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار موجود ہو، اور فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے اس صورت میں کہ اس عورت کے پاس اس کا محرم رشتہ دار موجود ہو۔ یعنی خلوت حرام فرما دی، عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا، کوئی بھی عورت ہو سوائے بیوی کے، اللہ تعالیٰ نے یہ خلوت مجھ سے میل جو رکھنا اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ الدَّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ، کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، ان کے قریب جانے سے بچو۔ نبی علیہ السلام منع فرما رہے ہیں۔ اور جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر 81 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ جب جہل عام ہو جائے گا، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا، وَتَكْثُرُ النِّسَاء، اور عورتیں عام ہو جائیں گی۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا
اس قدر عورتیں عام ہو جائیں گی کہ ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ اس انداز کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدکاری، یہ زنا عام ہو جائے گا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ دروازہ بند کیا، سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 اور 31 ہے کہ مرد بھی اور عورتیں بھی جب بازار میں چلیں تو اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ یعنی اللہ نے وہ سارے دروازے ہی بند کیے ہیں کہ جن دروازوں سے گزر کر انسان اس کبھی جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اللہ نے وہ راستے ہی بند کر دیے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے گا، عورت بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے گی، تو انشاءاللہ پھر اس گناہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ کیونکہ زنا کا پہلا دروازہ جو ہے محترم بھائیو وہ انسان کی آنکھ ہے۔ جب آنکھ آوارہ ہو جاتی ہے پھر اس کبیرہ گناہ کے اندر، برے گناہ کے اندر پھنسنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جناب محمد کریم علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو یہ جرم کر بیٹھے، کنوارا مرد ہے، کنواری عورت ہے، اگر یہ جرم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے ثبوت کے ساتھ ان کے اوپر سختی کے ساتھ حد لگائی جائے، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، ان کو 1 سال جلا وطن کر دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے، جن کے اوپر ثبوت پورے ہو جائیں یا وہ خود اعتراف کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ انسان ہے وہ زنا کر بیٹھتا ہے تو اگر اس کے اوپر وہ سارے ثبوت پورے ہو جاتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اتنا کبھی اور یہ گندا جرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، حیا ہی انسان کے پاس سب سے بڑی متاع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان 2 پرندے ہیں، جب ایک پرندہ اڑ جاتا ہے تو دوسرا بھی اڑ جاتا ہے۔ جب حیا سے انسان عاری ہوتا ہے تو پھر انسان ایمان سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جب انسان اس فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے، بے حیائی کے کام کا ارتکاب کرتا ہے کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، حتی الوسع کوشش کریں، جتنا اللہ تعالیٰ، جتنی اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ اس کبھی جرم سے محفوظ رکھے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے، میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر وہ اللہ کا قرب پانے والا انسان ہے جو زنا کے چھنٹوں سے بچا ہوا ہے، اس بدکاری کے چھنٹوں سے بچا ہوا ہے۔ یقین مانے وہ خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہاں تو اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، جو قرآن کی آیات کے اوپر غور کرے گا، ان عوامل سے بچے گا، اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، میل جول نہیں رکھے گا مخلوط عورتوں کے ساتھ، دور دور بھاگے گا، انشاءاللہ وہ اس گناہ سے بچا رہے گا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ زنا جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی بڑی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے نبی اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے عفاف یعنی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یہ میرے نبی کی دعاؤں کا نچوڑ ہے، روٹین ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے پاک عفت، پاک دامنی عفت اللہ کے نبی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنی دعاؤں کے اندر میرے محترم بھائیو یہ دعا شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ پاک دامنی نصیب فرمائے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کبھی جرم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی